بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں افعال خضر کی حقیقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کروں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ راستے میں آگے ایک بادشاہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب و آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے۔ بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا، تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئے۔ اور لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو میں نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربانی عطا فرمائے۔ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ان کا رب ذوالجلال اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ پاک کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کا باطنی حال جانتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ اس بچے کا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جانا اللہ پاک کے تکوینی امور میں سے ہے، جیسے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے بچوں جوانوں کو موت دیتا ہے، جس کی حکمتیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تکوینی امور میں ایسے تصرفات کی سب کو اجازت نہیں، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ فرشتے توہین ہی حکم الہی کے پابند اور
قضاء و قدر، لہٰذا ان کا معاملہ جدا ہے۔ اور انسانوں میں اگر اللہ پاک کسی نبی کو وحی کے ذریعے ایسا حکم دے تو بھی جائز ہے اور ثابت ہے، جیسا کہ اس واقعے میں۔ اور جہاں تک اولیاء کا معاملہ ہے تو اولیاء کو ایسے امور کی اجازت نہیں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو صرف ولی مانا جائے تو پھر یہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہے، اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال کو مطلع ہو کر اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ پاک نے ایک امت کو ہدایت دی۔ واللہ اعلم۔ گرتی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی حکمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کا نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ پاک نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ان کی عقل کامل ہو جائے، قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی نہ تھا بلکہ اللہ پاک کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کی اصل تشریح و تفسیر ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کہا گیا کہ طیہ میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع وفات سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب حضرت ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک پتھر مار دیا جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ملک الموت اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس گئے اور عرض کی، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھ واپس لوٹا دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہنا اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت علیہ السلام سے پیغام الہی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اس کے بعد؟ فرمایا پھر موت۔ عرض کیا تو پھر ابھی مرنا ٹھیک ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ وہ انہیں ارض مقدس سے ایک پتھر پھینکنے جانے کے فاصلے پر کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر میں وہاں ہوتا تو ضرور تمہیں راستے کی ایک جانب قصبے احمر کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ بلعم بن باورا مال و دولت کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر کے بدترین انجام سے دوچار ہوا۔ اس واقعے میں ایسے علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبہ مراعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دینے پر ہیں۔ اگر یہ فتوے شریعت کے حقیقی معتبر احکام سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم بن باورا کی طرح نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 2 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض سے درگزر فرمایا اور تیسری بار اعتراض کرنے پر انہیں خود سے جدا کرنے پر آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا قریبی ساتھی یا محتاط شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دے بلکہ 1 یا 2 مرتبہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے اور ساتھ میں مناسب تنبیہ بھی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی کوتاہی یا غلطی پر آگاہ ہو جائے۔ اور اگر وہ تیسری بار بھی وہی کام کرے تو اب چاہیے تو اسے خود سے دور کر دے۔ اگر اپنے قریبی ساتھی کو خود سے دور کرے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتا دے تاکہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود روزہ رکھا اور دوسروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بجائے اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے حیا آئی اور کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب ذل جلال کے سامنے مباحثہ کیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دست مقدس سے پیدا کیا، آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا،
اپنی جنت میں رکھا، اس کے باوجود آپ نے اپنی لغزش کے سبب لوگوں کو جنت سے نیچی زمین کی طرف اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ آپ کو تورات تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ بتائیں، آپ کو معلومات کے مطابق اللہ پاک نے میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے تورات لکھ دی تھی؟ کہا 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ کہا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ میرے اس عمل پر کلام کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قصب احمر ایک سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مالک بن صفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث میں ارشاد فرمایا، ہم 5ویں آسمان پر آئے، کہا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، کیا ہی اچھے ہیں آنے والے۔ پھر ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے عرض کی، ایک بھائی اور نبی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم 6 آسمان پر آئے، کہا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو اور کیا ہی اچھے ہیں آنے والے۔ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے عرض کی، ایک بھائی اور نبی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ میں یہ لے کر واپس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا، اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا اور میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی تو رب تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر واپس ہوا اور درخواست کی تو اللہ پاک نے کچھ نمازیں اور معاف فرما دیں۔ میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر عرض کی، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس گیا تو اللہ پاک نے فرمایا، نمازیں 5 ہیں اور حقیقت میں 50 ہیں۔ ہمارے ہاں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے عرض کی، اپنے رب کی طرف واپس جائیے۔ میں نے کہا، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے،
لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ اس ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔